الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم ناظرین، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت ہمارے لیے موجود ہے۔ اللہ نے رمضان کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنایا، اور اپنے انتہائی محبوب لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا۔ قرآن پاک کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، اور آپ علیہ السلام کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کھانے پینے کا کچھ سامان ساتھ لے جاتے، اور کچھ دن وہاں پہ قیام کرتے، اور پھر جب وہ سامان ختم ہو جاتا آپ دوبارہ نیچے تشریف لے آتے اور پھر چند دن اپنے گھر میں گزارتے۔ تو یہ معمول آپ علیہ السلام کا بن گیا تھا۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، ایک دن آپ علیہ السلام اسی طرح غار حرا میں تشریف فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما انا بقاری، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا، اقرا، کہ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، ما انا بقاری۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو گلے لگایا اور تھوڑا سا دبایا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھائیں، آپ علیہ السلام نے ان کی تلاوت کی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو اس واقعے سے قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا۔ یہ پہلی 5 آیات یہ آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوئیں، اور اس طرح قرآن پاک کا نزول شروع ہو گیا، اور پھر مسلسل 23 سال تک کم و بیش قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آخری وحی اور اس کے ذریعے قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی، اور قرآن پاک کا نزول مکمل ہو گیا۔ تو قرآن پاک یہ رمضان کے مہینے میں اس کا نزول ہوا۔ اسی طرح 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی گہری مناسبت ہے۔ ایک تو اس مہینے میں اس کا نزول ہوا، اور دوسرا رمضان کے اندر نیکی کا جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام نفل کا اجر وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا اجر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے دل میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا۔ اور رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنے والوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ ہماری مساجد میں لوگ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، گھروں کے اندر خواتین وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ پھر تراویح میں تو بڑی عجیب قسم کی بہاریں ہوتی ہیں، ہر مسجد کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، حفاظ قرآن پڑھا رہے ہیں،
اور پھر لوگ ان کے پیچھے سماعت کر رہے ہیں اور قرآن پاک کو سن رہے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میں بچوں اور نوجوانوں کی قرآن کی طرف راغب ہو رہی ہے اور حفظ کر رہے ہیں۔ اب مساجد کم پڑ گئی ہیں اور حافظوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب لوگوں نے اپنے گھروں میں اہتمام کرنا شروع کر دیا اور گھروں کے اندر ہی بچے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تراویح کے اندر۔ تو رمضان کے اندر ہمیں یہ بہاریں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن، ان کی گہری مناسبت، ان کا گہرا تعلق ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں قرآن پاک کی رمضان کے اندر، اور معمول بنائیں کہ ایک مقدار متعین کریں کہ ہم نے اتنے پارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر انسان یکم رمضان سے یہ معمول بنا لے کہ میں نے 3 سپارے ڈیلی پڑھنے ہیں، تو رمضان کے اندر انسان 3 قرآن پاک مکمل کر لے گا۔ یا یہ ارادہ کرے کہ میں نے 2 پارے ڈیلی پڑھنے ہیں، تو رمضان کے اندر 2 قرآن پاک مکمل ہو جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 یا 3 پارے روزانہ تلاوت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر جو اسپیئر ٹائم ہے، اس میں بجائے اس کو ضائع کرنے کے یا کسی اور سرگرمیوں کے اندر اس وقت کو ضائع کرنے کے، قرآن پاک کی طرف رجوع کریں اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کے اندر خرچ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور بندے کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندوں پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت اور زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے ہم نیکیاں بھی حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو بھی سمیٹتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مہینہ اور آج کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھیں۔